قرآن مجید کا سورہ نمبر 92 سورہ لیل۔ سورہ لیل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لیل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 92 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 9 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اسے سورہ لیل کہا گیا ہے، اور لیل عربی میں رات کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 سے واضح ہوتا ہے کہ خدا نے حکمت و عدالت کی بنا پر ہدایت کو اپنے اوپر واجب کیا ہے، اور وہ اس کے خلاف نہیں کرتا ہے، ورنہ اس کی طاقت اور قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ کسی کو اس سے پاس پرس کرنے کا حق ہے۔ آیت نمبر 18 سے 20 تک کے مطابق جو شخص خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنے مال کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، یعنی مالی حقوق کو ادا کرتا ہے، اور اس کام سے اس کا مقصد کسی احسان کا بدلہ نہیں ہوتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس قدر عزت و احترام اور نعمتوں سے نوازے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر خوش ہوگا۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے، اور اس سے سختیاں دور کرے گا، آسانیاں میسر کرے گا، اور اسے اپنے فضل کی برکت سے بے نیاز کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ دن کو ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات اسلام کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، تو ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ وأما من بخل واستغنى، اور جس نے بخل کیا اور خدا سے بے پرواہی کی، وكذب بالحسنى، اور اچھی بات کو جھٹلایا، فسنيسره للعسرى، تو ہم اسے سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى، اور اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے گا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ إن علينا للهدى، بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے، وإن لنا للآخرة والأولى، اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی قبضے میں ہے۔ فأنذرتكم نارا تلظى، سو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، لا يصلاها إلا الأشقى، اس میں وہ داخل ہوگا اور جلے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی، وسيجنبها الأتقى، اور جو بڑا پرہیزگار ہوگا وہ اس سے دور رکھا جائے گا، الذي يؤتي ماله يتزكى، جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے،
وما لأحد عنده من نعمة تجزى اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى بلکہ وہ تو صرف اپنے بالا و برتر پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے ولسوف يرضى اور ان قریب وہ اس سے ضرور خوش ہو جائے گا